اردو کے بے مثل افسانہ نگار کرشن چندر نے جب اپنا افسانہ درد گردہ لکھا تو اس وقت یہ ایک جان لیوا بیماری تھی۔ وہ افسانہ پڑھ کے آنکھوں میں نمی اتر آتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ گردوں کی بیماری ہمیشہ سے ایک طبی اور معاشرتی چیلنج رہی ہے۔ قدیم زمانے میں لوگ اسے ناقابل علاج سمجھتے تھے اور مریضوں کے پاس زندگی برقرار رکھنے کے لیے صرف محدود غذا، آرام اور موت کے انتظار کرنے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں بچتا تھا۔ خاندان کے افراد اور معالج روزمرہ کے معمولات پہ نگاہ رکھتے تھے، لیکن بیماری کی پیچیدگی کو سمجھنا تقریباً ناممکن تھا۔ گردے کی افعالیت اور جسم پر اس کے اثرات کے بارے میں معلومات نہ ہونے کے برابر تھیں، اور اس کی وجہ سے اکثر مریض وقت سے پہلے زندگی کی بازی ہار جاتے تھے۔ اب ایک نیا معجزہ ہونے والا۔ کیا ہوگا؟ اسی کا احاطہ اس ویلاگ میں۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، 19ویں صدی کے آخر میں سائنسی تحقیق نے اس بیماری کے راز کھولنا شروع کیے تھے۔ ڈاکٹرز نے جدید آلات اور ٹیسٹ استعمال کر کے گردوں کے افعال کو بہتر بنانے پر یا اسے بہتر طور پہ سمجھنے کی کوشش کی۔ تجربات اور مشاہدات نے یہ واضح کیا کہ گردے کی خرابی صرف گردے تک محدود نہیں ہے، بلکہ دل، دماغ اور دیگر اعضاء پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ خون میں زہریلے مادے جمع ہو کر جسم کے مختلف نظاموں کو متاثر کرتے ہیں اور انسانی جسم میں بائیو کیمیکل توازن بگڑ جاتا ہے۔ اس دریافت نے تشخیص کے طریقوں کو بہتر بنایا اور ابتدائی علاج کے نئے طریقے سامنے آئے۔ اگرچہ یہ علاج جزوی سکون فراہم کرتا ہے، مگر مرض کی شدت کو کم کرنے میں محدود کامیابی ملتی تھی۔ 1940 کی دہائی میں طب کی دنیا میں اس وقت ایک حقیقی انقلاب آیا جب ڈچ سائنسٹسٹ ولیم کالف نے پہلا کامیاب ڈائلسس کیا اور اس کے لیے ایک مشین تیار کی۔ یہ مشین ایک بڑے برتن، فلٹریشن سسٹم اور ابتدائی موٹر پر مشتمل تھی جو خون سے زہریلے مادے اور اضافی پانی کو نکال سکتی تھی۔ کالف کے پہلے کامیاب تجربے میں ایک 67 سالہ خاتون کوما سے باہر آئی۔ 11 گھنٹے کے طویل سیشن کے بعد وہ ہوش میں آئی اور یہ کامیابی سائنسی دنیا کے لیے حیران کن اور امید افزا خبر بن گئی۔ اس نے ثابت کیا کہ انسانی علم اور مشین کی مدد سے گردے کی ناکامی پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ کالف کی کامیابی کے بعد ڈائلسس مشینیں دنیا بھر میں پہنچنا شروع ہوئیں۔ امریکہ میں 1948 میں پہلی انسانی آزمائش کی گئی اور اس کے بعد مختلف محققین نے مشین کی فعالیت، حفاظت اور کمپیکٹ ڈیزائن کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا۔ مشینیں چھوٹی، زیادہ محفوظ اور مؤثر ہوئیں اور علاج کے پیچیدہ مراحل قابل عمل ہو گئے۔ مریضوں کے لیے یہ امید کا ایک نیا ذریعہ تھا اور ڈاکٹرز اور نرسز کی مسلسل محنت نے نظام کو بہتر بنایا۔ 1960 کی دہائی آئی، ڈائلسس کا عمل مزید محفوظ اور قابل عمل ہو گیا۔ مریضوں کو ہفتے میں چند مخصوص مقامات پہ مخصوص گھنٹوں پہ مشین کے ساتھ گزارنے پڑتے تھے، جو اگرچہ جسمانی اور ذہنی طور پہ کافی تھکا دینے والا عمل تھا۔ اس کے باوجود یہ واحد طریقہ تھا جو مریضوں کی زندگی بچانے میں مؤثر ثابت ہوتا تھا۔ مریضوں اور ڈاکٹرز نے صبر اور لگن کے ساتھ نظام کو قائم رکھا۔ مشین کے قریب رہنے، محدود حرکت اور طویل سیشن کے باعث زندگی تو بچ جاتی، لیکن مریض کی آزادی ابھی بھی محدود تھی۔ وقت کے ساتھ ڈائلسس کے طریقہ کار میں جدت آئی۔ مشینیں زیادہ ہلکی، پورٹیبل اور مریض دوست ہو گئیں۔ مریض اب روزمرہ کی سرگرمیوں کے دوران بھی علاج جاری رکھ سکتے تھے، لیکن مشین کی موجودگی لازمی تھی اور جسمانی حدود برقرار رہتی تھی۔ اس محدود آزادی نے سائنسدانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ کیوں نہ ایک ایسا مصنوعی گردہ بنایا جائے جو مریض کے جسم پہ لگا کر دن رات استعمال کیا جا سکے اور اس کی روزمرہ زندگی کے معمولات بھی متاثر نہ ہو۔ اسی سوچ کی بنیاد پہ امریکی سائنٹسٹ نے پہننے کے قابل مصنوعی گردے کی تخلیق پہ کام شروع کیا۔ یہ گردہ نینو فلٹرز، مائکرو فلوئڈک جھیلوں یا جھلیوں جسے کہا جاتا ہے، اور بائیو انجینئرڈ انزائمز کے اوپر مبنی ہے۔ یہ آلہ روایتی ڈائلسس کے مقابلے میں زیادہ فعال ہے اور 24 گھنٹے فطری گردے کی طرح کام کرتا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد خون سے زہریلے مادے کو نکالنا ہے، الیکٹرولائٹس کا توازن برقرار رکھنا ہے اور مریض کے جسم میں مسلسل فعال رہنا ہے۔ یہ جدید مصنوعی گردہ ریچارج بیٹری اور سمارٹ سینسر سے لیس ہے جو مسلسل اس کی فعالیت کی نگرانی کرتے ہیں۔ کسی بھی خرابی یا غیر معمولی صورت میں یہ فوری رد عمل ظاہر کرتے ہیں تاکہ مریض اور ڈاکٹر بر وقت اقدام کر سکیں۔ کلینکل ٹرائلز کے نتائج امید افزا رہے ہیں۔ مریضوں کے دل کی صحت بہتر ہوئی ہے، تھکن کم ہوئی ہے اور معیار زندگی بلند ہوا ہے۔
مریض اب روزمرہ کی سرگرمیوں میں حصہ لے سکتے ہیں، تعلیم، کام اور معاشرتی روابط میں زیادہ فعال ہو گئے ہیں اور ذہنی دباؤ میں واضح کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ یہ آلہ نہ صرف جسمانی علاج فراہم کرتا ہے بلکہ معیار زندگی میں بھی نمایاں بہتری لاتا ہے۔ گردے کے مریضوں کے لیے یہ آزادی کی کرن بن سکتا ہے، کیونکہ وہ اب اپنی روزمرہ زندگی میں محدود وقت کے بغیر بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ چھوٹے اور ہلکے ڈیزائن نے مریض کو تعلیم، کام اور معاشرتی سرگرمیوں میں شمولیت کا موقع دیا، جبکہ خون صاف رکھنے کی ذمہ داری مسلسل پوری ہوتی رہی۔ یہ جدید ٹیکنالوجی انسانی خدمت اور سائنسی تحقیق کے امتزاج کا عملی مظہر بن گئی ہے۔ اسی دوران ہی جدید طب نے امپلانٹ ایبل بائیو آرٹیفیشل گردے پر بھی کام شروع کیا، اور یہ آلہ زندہ گردے کے خلیوں کے اوپر مبنی ہے اور قدرتی گردے کی طرح ہی کام کرتا ہے۔ مریض اسے جسم میں امپلانٹ کر کے مستقل علاج حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ نہ صرف ڈائلسس کا مؤثر متبادل ہے بلکہ مریض کی روزمرہ زندگی میں مکمل آزادی بھی فراہم کرتا ہے۔ ویژول آرٹریوس فسٹولا جیسے نئے امپلانٹس بھی تجربات میں کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ ڈائلسس کے دوران خون کے بہاؤ اور علاج کو زیادہ مؤثر بناتے ہیں۔ جانوروں پہ کامیاب تجربات ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد انسانوں پہ آزمائشیں کی گئی ہیں، اور اس سے مریض کے لیے علاج کے پیچیدہ مراحل آسان اور کم تکلیف دہ ہو جائیں گے۔ مستقبل میں ری جنریٹو میڈیسن کے شعبے میں ترقی بھی مریضوں کے لیے نئے مواقع پیدا کر رہی ہے۔ اس میں گردے کے خلیوں کی دوبارہ نشو و نما اور نئے گردے کی تخلیق شامل ہے، جو مستقبل میں ٹرانسپلانٹ کی ضرورت کو کم کر دے گی۔ کلینیکل ٹرائل سے پتہ چلتا ہے کہ جدید مصنوعی گردے اور امپلانٹیبل ڈیوائسز مریض کی جو صحت ہے اس کو بہتر کرتی ہے، تھکن کو کم کرتی ہے، روزمرہ کی زندگی میں اس کی چستی کو بڑھا دیتی ہے۔ مریض اب نہ صرف زندہ رہنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں بلکہ اپنی زندگی میں معیار اور خوشحالی بھی محسوس کرتے ہیں، اور یہ تبدیلی انسانی زندگی کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہو رہی ہے، اور اس کی بدولت گردے کے مریضوں کی روزمرہ زندگی میں نمایاں بہتری آ رہی ہے۔ مستقبل میں ٹیکنالوجی کے ان تمام آلات کا ایک ساتھ استعمال ممکن ہوگا، جس سے مریض کی زندگی میں مکمل سہولت اور آزادی ممکن ہوگی۔ ری جنریٹو میڈیسن اور امپلانٹیبل ڈیوائسز مریض کو مستقل علاج فراہم کریں گی، جبکہ موبائل ہیلتھ ٹیکنالوجی نگرانی اور فوری اقدامات میں مدد دے گی۔ اس مجموعی نظام کے ذریعے نہ صرف گردے کی بیماری کا علاج آسان ہوگا بلکہ مریض کی زندگی میں بھی معیار، توانائی اور خوشحالی میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ذاتی نوعیت کے علاج کے ذریعے مریض کی جینیاتی اور جسمانی خصوصیات کے مطابق پلان تیار کیا جا سکتا ہے، جس سے نتائج زیادہ مؤثر اور محفوظ ہوں گے۔ یہ نہ صرف جسمانی بہتری فراہم کرے گا بلکہ ذہنی دباؤ میں کمی اور مریض کی زندگی میں خود اعتمادی میں بھی اضافہ کرے گا۔ یوں مریض روزمرہ زندگی میں حصہ لینے کے لیے آزاد ہو جائے گا۔ بیماری کی وجہ سے اس کی جو شارٹ ٹرم ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی بڑھ جائیں گی، اور یوں مجموعی طور پہ یہ پیش رفت گردے کی بیماری کے علاج میں ایک مکمل انقلاب کی نمائندگی کرتی ہے۔ مریضوں کی زندگی میں نئی امیدیں مل رہی ہیں۔ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ انسانی خدمت، سائنسی تحقیق اور جدید ٹیکنالوجی کا امتزاج مریضوں کی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے، اور آنے والے برسوں میں یہ جدید آلات اور ٹیکنالوجیز مارکیٹ میں دستیاب ہوں گی۔ مریض فوری طور پہ ان سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ مستقبل میں یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ گردے کی بیماری کے تمام علاج تقریباً فطری گردے کی طرح کام کریں۔ مریضوں کو اسپتال میں محدود وقت گزارنے کی ضرورت بھی نہ رہے، اور وہ روزمرہ زندگی میں مکمل اور فعال طور پہ شرکت کر سکیں۔ یہ انسانی زندگی میں آزادی جو ہے، معیار جو ہے، یا خوشحالی کی جو کرن ہے، یہ آنے والے دور کو مزید حسن زدہ بنائے گی۔ سائنسی تحقیق نے اس بیماری کے علاج میں نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی اور سماجی پہلوؤں میں بھی انقلاب برپا کیا ہے۔ اس طرح ڈائلسس کی ابتدائی مشین سے لے کے پہننے کے قابل اور امپلانٹیبل مصنوعی گردے تک کا سفر انسانی محنت، صبر اور علم کی طاقت کا عملی مظاہرہ ہے۔ یہ ترقی مریضوں کو نئی زندگی فراہم کر رہی ہے، روزمرہ کی زندگی کو بہتر بنا رہی ہے، گردے کی بیماری کے علاج کو ماضی کی نسبت بہت آسان بنا رہی ہے، اور مستقبل میں مریضوں کی زندگی میں مستقل بہتری اور معیار میں اضافہ کرے گی۔ تو یہی انسانی خدمت ہے، یہی سائنسی کامیابی ہے جس کی یہ روشن مثال اس دور میں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔